بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سعودی ارامکو جو کہ آئل کی دوسری بڑی کمپنی ہے، مکیش امبانی کی کمپنی ریلائنس میں 75 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ دیکھیں، جب آرٹیکل 370 ریموو ہوا تو سعودی عرب بالکل خاموش تھا، لیکن اب سعودیوں کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے اور اب سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے کہ کون کون سا اسلامک ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ سب کے چہروں سے نقاب اتریں گے۔ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر ایک لابی ہے جو سعودیہ کو سپورٹ کرتی ہے اور ایک لابی ہے جو ایران کو سپورٹ کرتی ہے۔ سعودی ارامکو بہت بڑی آئل ریفائنری کی کمپنی ہے، 75 ارب ڈالر ریلائنس کیمیکلز کے بزنس میں انویسٹ کرنے جا رہی ہے اور یہ انکشاف کر مکیش امبانی نے ایک میٹنگ میں بتایا کہ ارامکو 5 لاکھ بیرل پر ڈے آئل دے گی ریلائنس ریفائنری کو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں 6 لاکھ بیرل پر ڈے پورے ملک کو چاہیے اور ارامکو صرف ریلائنس کو 5 لاکھ بیرل کروڈ آئل دینے جا رہی ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین کر لیں، سعودی ارامکو پہلے امریکہ کی ملکیت تھی، امریکی ارامکو کے نام سے جانی جاتی تھی۔ بعد میں یہ سعودیہ نے خرید لی۔ ارامکو میں اب بھی بڑی تعداد میں امریکی اور اسرائیلی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور سارا حکم ان امریکی افسروں کا چلتا ہے۔ اچھا دیکھیں، سعودی ارامکو 5 لاکھ بیرل کے بدلے ریلائنس کے 20% شیئر خریدنے جا رہی ہے اور ان کا پلان ہے کہ 2030 تک اس کو 50% تک لے جائیں۔ اب آپ ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ کون کھڑا ہے آپ کے ساتھ۔ عرب کنٹریز میں صرف قطر ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کا اندازہ آپ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹنگ سے لگا سکتے ہیں، کیونکہ چینل کنٹری کا موقف بیان کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک ایسا وقت تھا کہ شیخ السدیس امام کعبہ پاکستان اور کشمیر کے حق میں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے تھے۔ یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ امام کعبہ خطبہ دیتے ہیں آج کا، اس میں کشمیر کا ذکر تک نہیں کرتے، ایک لفظ تک نہیں بولا، کیونکہ 75 ارب ڈالر تو آپ انڈیا کے اندر انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، پھر آپ پاکستان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، یو اے ای نے تو کھل مکھلا انڈیا کی حمایت کی ہے۔ پاکستان کا قرضہ 100 ارب ڈالر سے تھوڑا زیادہ ہے اور 75 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ خالی ریلائنس انڈسٹریز میں ہونے جا رہی ہے۔ ریلائنس مکیش امبانی کی کمپنی ہے۔ اچھا، اب ذرا سمجھ لیں کہ مکیش امبانی کون ہے۔ مودی کی الیکشن کمپین کا پورا خرچہ اٹھانے والے اور مودی کو وزیر اعظم بنا پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل اراکین میں سے کوئی بھی ملک پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے کوششوں میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر سردار مسعود خان سے بھی ملاقات کی اور مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کو خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے، وہاں آپ کے لیے کوئی ہار لے کر نہیں کھڑا، آپ کا کوئی وہاں منتظر نہیں ہے، یہ تو آپ کو ایک نئی جدوجہد کا آغاز کرنا پڑے گا اور کوئی سازگار ماحول نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دنیا میں لوگوں کے مفادات ہیں، انڈیا 1 ارب ڈالر کی مارکیٹ ہے، اس خطے میں آپ نے نئی ری الائنمنٹ دیکھی ہے، بہت سے لوگوں نے وہاں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ویسے تو ہم امہ اور اسلام کی بات تو کرتے ہیں،
مگر امہ کے محافظوں نے بہت سی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، وہاں ان کے مفادات ہیں۔ اشارہ سعودی عرب کی طرف ہے۔ یاد رہے کہ شاہ محمود قریشی نے یہ بات ایک ایسے وقت پر کی جب گزشتہ روز سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل کمپنی ارامکو نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ انڈین کمپنی ریلائنس کے 20% شیئر خرید رہی ہے۔ ریلائنس دنیا میں خام تیل کو صاف کرنے کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ اس سے قبل کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے پاکستان کی سیاسی قیادت نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عید منائی، جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انڈیا کے غیر آئینی اقدامات پر صرف پاکستان کو نہیں، چین کو بھی اعتراض ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مانک پانیا مہاجرین کیمپ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سیکیورٹی کونسل کے رکن نہیں، ہمیں کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل کی ضرورت تھی۔ میں اس لیے چین گیا اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میں چین کی طرف سے کشمیر کا مقدمہ سیکیورٹی کونسل میں لڑنے کے لیے وکالت نامہ لے آیا ہوں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نواز کے سینیٹر اقبال ظفر سمیت دیگر پاکستانی رہنماؤں نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کی اور عوامی اجتماعات اور پریس کانفرنسز سے خطاب کیے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظفر آباد کی مسجد میں عید کی نماز کے بعد ایک ریلی نکالی گئی، جس میں ان رہنماؤں نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگلے ماہ ستمبر میں وزیر اعظم عمران خان آپ کا مقدمہ لڑنے اقوام متحدہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے باہر موجود ہر پاکستانی سے اپیل کہ جب انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اقوام متحدہ میں جائیں تو وہ پاکستانی اقوام متحدہ کے باہر احتجاجاً موجود ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اصولی قانونی طور پر آپ کا مقدمہ بہت مضبوط ہے۔ عمران خان کے اقوام متحدہ جانے سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کمیٹی اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان ان انڈین اقدامات کے خلاف اقوام متحدہ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شملہ معاہدہ اور لاہور ڈکلیریشن کے باوجود مسئلہ کشمیر پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ شملہ معاہدے میں معاملات کو دو طرفہ روابط سے حل کرنے کا ذکر تھا، لیکن اس پر حملہ بھارت نے خود کیا، اس لیے پاکستان نے بھارت کے ساتھ اپنے معاہدوں کو ریویو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں وزیر اعظم عمران خان نے میری سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں ہم ان معاہدوں کا جائزہ لیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انڈیا کشمیریوں کی آہ و بکا پر اپنے کان بند کر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اس لیے ہم اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کر چکے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان 14 تاریخ کو مظفر آباد تشریف لا رہے ہیں اور وہ پارلیمان سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جہاں تحریک انصاف کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، وہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت کی عادت دکھائے۔ اگر پاکستان کا وزیر اعظم نہیں لڑے گا تو کون لڑے گا؟ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کشمیریوں کے حقوق پر تاریخی حملہ ہوا ہے۔ ہمارا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہے جو گجرات کا قصائی ہے، اب کشمیر کا قصائی بن گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کشمیر کے مسئلے کو سیاست سے بالا تر رکھا جائے۔ آج بلاول صاحب جہاں تشریف لائے، ہم نے اکٹھے نماز ادا کی، ایک اچھا پیغام دنیا بھر میں گیا، لیکن میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ سیاست کریں لیکن کشمیر کے پرچم میں ملغوز کر کے نہ کی جائے۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مسعود خان نے کہا کہ انڈیا نے کشمیر میں اضافی فوج تعینات کر کے کشمیریوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے۔
پریس کانفرنس کے دوران ہی جب پولینڈ کے وزیر خارجہ کی پاکستانی وزیر خارجہ کو فون کال سے متعلق بتایا گیا تو شاہ محمود قریشی نے اس کال کو اہم قرار دیتے ہوئے پریس کانفرنس ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے قبل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم کی ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر کے جھنڈے تلے پاکستان کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، کشمیر کے ایشو پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان ملائیشیا، ترکی، برطانیہ، انڈونیشیا اور باقی ممالک کے سربراہان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے بھی مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطے ہو رہے ہیں، آج بھی میری پولینڈ کے وزیر خارجہ سے بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی بھرپور کوشش اور جدوجہد جاری رکھے گا، لیکن میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کاوشیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گی جب تک دنیا بھر میں موجود پاکستانی اور کشمیری اس جدوجہد کے ہراول دستے میں شامل نہیں ہوتے۔